السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کے تعلقات سلاطین کے ساتھ اور ان کا اثر سلاطین پر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت راشدہ مانی گئی ہے اور جن کے عہد حکومت نے عالم کو عدل و انصاف سے مالا مال کر دیا تھا، اگر ایک امام تابعی کا قدم درمیان میں نہ ہوتا تو بظاہر اسباب دنیا ان کی حکومت کی نعمت سے محروم رہتی اور اثر نو عالم اسلامی تازہ روح نہ پھوکتی۔ جب سلیمان ابن عبد الملک خلیفہ دمشق کو شدت مرض نے مایوسی کے اندر داخل کر دیا، یعنی یہ کہ مرض کی کیفیت یہاں تک پہنچی کہ اب وقت کے آخر نظر آنے لگا اور رحلت کے قریب کی پیشن گوئی کی تو اس کو اپنے جانشین کے تعین کی فکر ہوئی۔ ایک کاغذ پر اس نے ولی عہد کا نام لکھا اور مشورے کے لیے امام رجا ابن حیات کے سامنے پیش کیا۔ امام رجا ابن حیات کے متعلق ہے کہ تابعین کے چوتھے طبقے میں حدیث کے امام ہیں۔ بعض نے ان کو اہل شام سے بتایا اور بعض نے انہیں شامیہ میں سب سے زیادہ فقیہ ان کو مانا ہے۔ تو امام رجا ابن حیات کے سامنے پیش کیا۔ امام ممدوح نے جو اس کو پڑھا تو اس میں خلیفہ کے ایک نابالغ بیٹے کا نام درج پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سلیمان سے فرمایا کہ خلیفہ کو اگر قبر میں آسودگی مطلوب ہے تو اپنا جانشین مرد لائق مقرر کرنا چاہیے۔ خلیفہ کے دل میں ان کا یہ کلام چبھا، یعنی اچھا لگا، اور اس نے وہ کاغذ چاک کر ڈالا اور امام ابن حیات کو بلا کر پوچھا کہ میرے بیٹے داؤد کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ قسطنطنیہ کے مہم پر یہاں سے 100 میل دور ہے اور نامعلوم اس وقت زندہ بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ تو پھر بھی کسی کو ولی عہد مقرر کر لوں۔ خلیفہ تو پھر میں کس کو ولی عہد مقرر کر لوں؟ امام جو امیر المؤمنین کی رائے میں اس منصب کے قابل ہو۔ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے؟ امام میرے خیال میں وہ نیک، فاضل اور سلیم الطبع ہیں۔ خلیفہ تمہاری رائے درست ہے، وہ ایسے ہی ہیں اور میں انہی کو ولی عہد کروں گا۔ یہ کہہ کر سند ولی عہدی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے لیے لکھی اور اس کو سر بمہر کر دیا۔ اس کے بعد کوتوال شہر کو طلب کر کے حکم دیا کہ خاندان خلافت کے کل ارکان حاضر کیے جائیں۔ جب سب حاضر ہوئے تو امام رجا نے حسب ایماء خلیفہ، یعنی خلیفہ کی مرضی کے مطابق، اس سر بمہر کاغذ پر سب سے بیعت لی اور بعد بیعت ان کو رخصت کر دیا۔ اس عہد نامہ کی تکمیل کے بعد اجل نے سلیمان کو زیادہ مہلت نہ دی اور چند ہی ساعت کے بعد اس کو ملک و مال سے جدا کر دیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ امام ابن حیات نے ایک معتمد ایوان خلافت کے دروازے پر بٹھا دیا، کسی کو اندر نہ جانے دے۔ اسی طرح وفات کی خبر کو شائع ہونے سے روک دیا۔ اس انتظام سے فارغ ہو کر انہوں نے کوتوال کے ذریعہ پھر اہل بیت خلافت کو بلایا اور دوبارہ اس سر بمہر فرمان پر بیعت لی۔ جب بیعت ہو چکی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اب کل کارروائی مستحکم ہے تو فرمایا کہ خلیفہ وفات پا چکے ہیں، اور یہ کہہ کر کاغذ کھول کر سنایا۔ جب ہشام بن عبد الملک نے، جو دعویدار خلافت تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا تو کہنے لگا، قسم ہے رب کی ہم کبھی ان کے بیعت نہیں کر سکتے۔ امام رجا نے کہا، بہتر ہے کہ کھڑے ہو اور آ کر بیعت کرو ورنہ تلوار سے تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہشام کو موقع کا رنگ دیکھ کر چار ناچار بیعت کرنی پڑی۔
حشام کی بیعت کے بعد امام رضا نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بازو پکڑا اور ممبر پر بٹھا دیا۔ ممبر پر پہنچتے ہی ان کی خلافت کا عملی دور شروع ہو گیا۔ اس واقعہ سے امام رجا ابن حیات کی قوت فیصلہ، حسن تدبیر اور استقلال طبیعت جیسا کہ کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ الفاظ خود بتا رہے ہیں، ہمارے بتانے کی حاجت نہیں۔ جی ناظرین، یہ ہے آج کا مختصر بیان کہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے جس دور میں بھی رہیں وہ کامیاب رہیں، اور جنہوں نے نسبت رسول پائی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسے ایسے کام لیے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان ہستیوں کی ہمیں صحبت عطا فرمائے اور ہمارے وجود کو بھی اللہ تعالیٰ کارآمد بنائے، اور اس دور میں جو نفع کا کام ہے پوری انسانیت کے لیے اللہ ہم سے وہ کام ہم سے لے اور ہمارے وجود کو بھی انسانیت کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین، آپ ہیں، ہم ہیں۔ اے اللہ، آپ کے فضل و کرم سے آپ نے ہمیں ماہ مبارک عطا کیا، اور اس ماہ مبارک کے یا اللہ آپ نے ہمیں 10 رحمتیں راتوں کو آپ نے ہمیں راتیں عطا کی، اور یہ راتیں یا اللہ ہم سے رخصت ہو گئیں۔ اے اللہ، آپ کارساز ہیں، آپ صاحب تدبیر ہیں۔ اللہ، ہم بے بس اور آپ رحمت، آپ بادشاہ، آپ کی تدبیر، یا اللہ ہم آپ سے سوال نہیں کرتے آپ کی تدبیر کے۔ الہ العالمین، جب تیرے گھر کو، خانہ کعبہ کو ابرہہ جب اس کو ڈھانے کے لیے آیا تو الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، انہوں نے ابرہہ سے کہا تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، تم جانو اور جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ الہ العالمین، ابرہہ کے اس عمل پر حضرت عبد المطلب نے جو صبر کیا، اور آپ نے بے شک صبر کا انعام آپ ہی دینے والے ہیں، آپ نے اپنے گھر کی بھی حفاظت فرمائی، اور اس کا بہترین نعم البدر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا کیا۔ اے الہ العالمین، تیرا کرم ہے کہ تو نے اس ماہ مبارک میں یا اللہ ہمیں یہ کرونا کا مرض عطا کیا، اور اس کرونا کے مرض کو تو نے سبب بنایا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں، اور گھر میں بیٹھ کر وہ عبادتیں جو ہم مساجد میں کرتے تھے اس کا ثواب تو نے ہمارے لیے یا اللہ گھروں میں رکھا۔ اے اللہ، تو ہی اجر دینے والا ہے، تو نے اس کرونا کو اس ماہ میں مقرر کیا، بے شک اس میں تیری تدبیر ہے جو ہم اہل ایمان کے لیے 100% یا اللہ بہتر ہے۔ جو اس مرض کی نسبت سے بے چین ہو رہے ہیں ان کو جو اجر مل رہا ہے وہ اجر کیسا ان کو مل رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ جو اس مرض کی وجہ سے یا اللہ
رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے، ان کو اور ان کے حقیقین کے لیے جو اجر آپ نے یا اللہ رکھا ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں الہ العالمین، اس کرونا کی وجہ سے جو آپ ہمیں اجر عطا فرما رہے ہیں، ہمیں وہ اجر عطا فرما، لیکن آپ یا اللہ اپنے رحمت کائنات سے، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سے اس مرض سے یا اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس مرض سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لیتے ہوئے یا اللہ اس مرض کا خاتمہ فرما۔ اللہ اس مرض کا خاتمہ فرما۔ اللہ اس مرض کو ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، کسی امتحان کا ذریعہ نہ بنا، اپنے سے دوری ہونے کا ذریعہ نہ بنا، بدگمانی ہونے کا ذریعہ نہ بنا۔ اے الہ العالمین تو نعمت دے کے واپس نہیں لیتا، بے شک یہ رحمت کے مہینوں میں تیری بارگاہ میں عبادتیں ایک نعمت تھی، تو نے ہم سے وہ نعمت لی، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا دینے والا ہے تو ہی جانتا ہے، بس ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ اس مرض کو یا اللہ ہم سے، ہمارے گھر والوں سے، خاندان والوں سے، محلے والوں سے، بازار والوں سے، کاروبار کرنے والوں سے، سفر کرنے والوں سے، دنیا کے ہر طبقے سے یا اللہ اس مرض کو واپس لے کر اس کا خاتمہ فرما عافیت کے ساتھ، ہماری ظاہری باطنی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ اس مجلس کے برکت سے الہ العالمین آپ نے ہمیں سننے اور سنانے کی جو ہمیں ثواب عطا فرمایا ہے، یا اللہ جن اکابرین، جن اسلاف کا تذکرہ ہوا ہے یا اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرما، اور ان کے طرف سے اس کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ اللہ اس تذکرہ کے برکت سے ہمارے وہ احباب جو اہل ایمان نہیں ہیں، اللہ ان کو ایمان لانے کی سعادت عطا فرما، اللہ ان کو ایمان لانے کی سعادت عطا فرما، اللہ ان کو ایمان لانے کی سعادت عطا فرما، اور آپ نے ہمیں اہل ایمان بنایا ہے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو یا اللہ حسن خاتمہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد بعدد كل ذكره ألف مرة آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ علماء سلف اور نابینا علماء کی آج آخری بیان تھا، کل انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔